میں عادت تھی کہ ہر جمعرات کی رات کربلا، لیکن نکلتے تھے صبح صبح نجف سے اور پیدل جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ سواری ہے، سوار بیٹھ جایا کریں۔ کہا اگر میں نے کچھ دیکھا نہ ہوتا تو میں ضرور سوار ہوتا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کیونکہ میں کافی عرصے سے آ رہا ہوں، میرے پاس ایک عصا ہوتی تھی، اسی میں اپنا کچھ تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر چلتا تھا۔ ایک دن شدید گرمی تھی، میں صبح نکلا تو مجھے پیاس کا احساس ہوا۔ میں نے کہا ابھی پانی نہیں پیتا، رستہ لمبا ہے، بعد میں پی لوں گا۔ کہا ایک جگہ جب درمیان میں پہنچا تو اتنی شدید گرمی تھی تو میں نے جیسے ہی اپنا پانی کا وہ برتن نکالا، گرمی کی شدت سے پانی اڑ چکا تھا، بخار ہو گیا، اور حالت میری یہ تھی کہ میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا اور میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میں ایک سرسبز سی جگہ پر ہوں، باغ ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ گھوم رہے ہیں۔ تو میں نے ایک شخص سے، جوان سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کبھی کربلا نجف کے راستے میں نہیں دیکھی۔ کہا ابھی تم بہت پیاسے ہو، یہ پانی پی لو پہلے۔ کہا جیسے میں نے پانی پیا، میں نے ویسا پانی کبھی پیا نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ زوار امام حسین کا برزخ ہے، اور جو امام کا زائر ہے اسے اس برزخ میں لایا جاتا ہے۔ کہا اگر یہ میں نے دیکھا نہ ہوتا تو میں بھی سواریوں پر جاتا۔ عزیزان محترم، ہم اس ہدف جو نہائی ہدف ہے، احادیث بیان ہوتی ہے کہ الاخلاص غایت الدین، اخلاص جو ہے وہ دین کی وہ جگہ ہے کہ جہاں آخری مقام ہے۔ اگر اخلاص ہے تو آپ دین کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ خوب انسان کیسے اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ اس کا ہر کام خالص ہو؟ کیوں اخلاص چاہیے؟ کیوں خلوص چاہیے؟ چند دن بہرحال خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو سکے۔